حدید نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ اندھیرا، خاموشی کا خوف، ایک گندی گونجتی آواز جو اس کا نہ جانے کتنے سالوں سے پیچھا کر رہی تھی، جو اسے اندھیروں سے ڈراتی تھی، جو اس سے بند جگہوں سے ڈراتی تھی، جو اسے لکڑ پر ٹھہرے مرض سے ڈراتی تھی۔ ایک گندی ہنسی، ایک ہوس زدہ آواز، ایک بے حد ہی ذلت امیز لمس، اور وہ کانپ رہا تھا جیسے سخت سردی میں کوئی بچہ کانپے۔ وہ اپنے وجود کو ایسے چھپا رہا تھا جیسے اسے کوئی چھو رہا ہو۔ اس کا جسم پسینہ پسینہ تھا۔ وہ بامشکل ہانپتے کانپتے اپنے دوست کے گھر کے دروازے تک پہنچا۔ بامشکل دروازہ کھٹکھٹایا۔ آگے سے دروازہ دوست کے ابو نے کھولا۔ حدید لڑکھڑا کے ان کی بازوؤں میں گر گیا۔ حدید خوف کے مارے بے ہوش۔ حدید کو 2 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد حدید کا دوست انور اور انور کا ابو اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ حدید کو شرمندگی سی ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں چرا لیں۔ کیسے ہو بیٹا؟ کیسا محسوس کر رہے ہو اب؟ انور کے ابو نے حدید کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا چچا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس پتہ نہیں شاید موسم تبدیل ہو رہا ہے اس لیے۔ حدید بمشکل مسکرایا، لیکن وہ آنکھیں ابھی بھی چرا رہا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں بیٹا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تم دونوں بیٹھو، میں تم دونوں کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ انور کے ابو کو پتہ تھا کہ بچوں کو اکیلا چھوڑ دینا بہتر ہے، اس لیے وہ کھانے کا بہانہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ انور ابھی بھی اسے حیرانگی والوں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ایسی حالت میں میں نے تمہاری کبھی نہیں دیکھی۔ حدید ہڑبڑا کے بولا، مجھے خود نہیں پتا مجھے کیا ہوا تھا، میرے ساتھ بھی ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے، میں کون سا روز ایسے ہو جاتا ہوں۔ انور نے افسوس سے سر کو دائیں بائیں کیا۔ تمہیں میں بتا نہیں سکتا حدید، ابو نے مجھے کتنی ایمرجنسی میں کال کی اور وہ کتنے ڈر گئے تھے تمہاری حالت کو دیکھ کر۔ یہاں آ کر جب میں نے تمہاری حالت دیکھی تو میں خود اتنا گھبرا گیا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں آپا کو کیا جواب دیتا؟ آپا کا نام سنتے ہی حدید کو ایک دم جھٹکا لگا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم نے انہیں بتایا تو نہیں میری حالت کے بارے میں؟ پلیز کہہ دو کہ تم نے انہیں نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں کہا ان کو۔ انور نے شرمندگی ہی سے نظریں نیچے کر لی۔ او یار انور، اب ان کی کال آئے گی کہ واپس گھر آؤ۔ حدید کا یہ کہنا تھا کہ واقعی اس کو کال آ لگی، اور کال کسی اور کی نہیں تھی، آپا کی ہی تھی۔ جی آپا، جی میں سمجھ گئی، جی میں کل ہی آ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آج ہی آ رہا ہوں۔ حدید کال پہ بات کر رہا تھا اور بری نظروں سے انور کو بھی دیکھ رہا تھا۔ کال بند ہو چکی تھی۔ حدید ایک دفعہ پھر انور کو برابر دیکھنے لگا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں پشاور سے کتنی مشکل سے نکل کر کراچی آتا ہوں۔ انور یک دم کھڑا ہو گیا۔ یار میں کیا کرتا؟ مجھے لگا تمہیں کوئی ایسی بیماری ہوگی جس کا مجھے نہیں پتا ہو، شاید تمہارے گھر والوں کو پتہ ہو، اس لیے میں نے آپا کو کال کر لی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری حالت کا سن کر وہ اتنی سیریس ہو جائے گی۔ حدید بھی کھڑا ہو گیا۔ واہ ارے واہ، تم بھی بہنوں کے بھائی ہو۔ کون سی بہن اپنے بھائی کی بیماری کو سیریس نہیں لیتی اور اس کے لیے فکر مند نہیں ہوتی؟ انور ایک دم شرمندہ ہوا اور خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا۔ حدید بھی پریشانی سے بیڈ پر بیٹھ گیا اور پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس سے آج ہی پشاور جانا تھا۔ جاسیہ چلو یار، کبھی تو بات مان لیا کرو، اتنی بوڑھی روح ہو تم۔ سعدیہ اسے نہ جانے کب سے منتیں کر رہی تھی پارٹی میں آنے کے لیے جو اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ نو، جاسیہ سینے پر ہاتھ باندھے پتلے کی طرح ٹھہری تھی اور گردن نہ میں ہلا رہی تھی۔ ارے مان بھی جا میری ماں، تیری برتھ ڈے پارٹی ہے، سب نے ارینج کیا، اگر تو ہی نہیں ہوگی تو برتھ ڈے پارٹی کا فائدہ کیا؟ ساتھ ہی اب منت سماجت پر آ گئی تھی۔ نو، جاسیہ کا ویسے ہی نہ میں سر ہل رہا تھا۔ ہائے میری نافرمان بیٹی، تو میرے کبھی بھی ارمان پورے نہیں ہونے دے گی۔ مریم جان ان کی باتیں سنتے آ گئی۔ کیا مطلب؟ سعدیہ نے حیرت سے پوچھا اور جاسیہ نے اسے صرف گھورا۔ ارے کچھ نہیں کہا میں نے کہا بڑی فرماندار بیٹی ہے میری، یہ آدھی رات کو پارٹیوں پر نہیں جاتی۔ یہ کون سا میرے منع کرنے پر آدھی رات کو کھڑکی پھلانگ کر باہر جائے گی اور پھر یہ آدھی رات کو واپس آئے گی اور میں اس کے انتظار میں بیٹھی رہوں گی اور اسے اس کرم جلی بد اخلاق آوارہ نہ جانے کیا کہوں گی؟ مریم جان اپنے اسی ڈرامٹک انداز میں بولی۔ سعدیہ آنکھیں پھاڑ کر مریم جان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے ارمان کبھی پورے نہیں ہوں گے امی جان، اور دوسری اور مزے کی بات، میرے کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے جسے میں پھلانگ کر جاؤں۔ جیسے ویسے ہی اکڑ کر ٹھہری تھی۔ تو صرف پھلانگنے کا ارادہ کر، ایک کھڑکی کیا 2 کھڑکیاں بنوا دوں گی تیرے کمرے میں۔ مریم جان کی بات سن کر سعدیہ کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ ارے واہ، ماں ہو تو جاسیہ کی ماں جیسی۔ جاسیہ کی اب بس ہو چکی تھی۔ تم جانتی ہو میں پارٹیز والی نہیں ہوں، نہ پہلے گئی تھی نہ میں اب جاؤں گی۔ یونیورسٹی چھوڑی ہے، اصول میرے اب بھی وہی ہیں، مجھے نہیں اچھی لگتی پارٹی، مجھے گیدرنگ اچھی نہیں لگتی، سو پلیز آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ جاسیہ نے بڑی بے دردی سے اپنی دوست کو باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ یو نو وٹ جاسیہ، تم کسی کا پیار ڈیزرو کرتی نہیں ہو، تمہیں نہ گھر والوں کا پیار چاہیے نہ ہی دوستوں کا، تم ایک تنہائی پسند لڑکی ہو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سعدیہ سخت ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ مریم جان نے آئی برو جھکا کر جاسیہ کو اشارہ کیا۔ جاسیہ نے بھی جواباً آئی برو جھکا دی۔
حدید روٹی سالن سے لگا کر دیتا تب بھی وہ کھا لیتی، روکھی دیتا تب بھی وہ کھا لیتی، وہ ہاتھ کھینچ لیتا تو وہ کھانا چھوڑ دیتی، وہ لگاتار دیتا رہتا تب بھی وہ نہ رکتی۔ نہ انہوں نے منع کیا، نہ اصرار، نہ جانے کتنے سال ہو گئے تھے نفیسہ کی اس حالت کو۔ حدید نے کھانے کے برتن ایک طرف رکھے اور نفیسہ کی دوائیاں اسے دیں جو نفیسہ نے چپ چاپ کھا لیں۔ امی آپ کو پتہ ہے میں 2 مہینے سے گھر میں نہیں تھا، آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ اس کی بات سن کر نفیسہ نے ایک خالی نظر حدید کے چہرے پر ڈالی اور نہ جانے کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ پیاری آنکھیں، پیارے بال، پیاری سے چہرے کے ٹکڑے، نفیسہ کا معصوم سا شہزادہ جس پر وہ کبھی جان وارتی تھی اور اس نے جان وار دی تھی۔ اس کی توجہ ابھی بھی حدید کے چہرے پہ تھی۔ یکدم اس کے کانوں میں گولی کی آواز آئی، وہ کانپنے لگی۔ حدید نے انہیں سنبھالا، اس نے ہونٹوں کو جنبش دی اور اپنے خالی ہاتھوں کو تکنے لگی۔ ہادی، خون، 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 وہ مر گیا، میں نے مار دیا اسے، مر گیا وہ۔ اس کی پھر وہی حالت ہوگی جو کبھی کبھار ہو جاتی تھی۔ حدید نے چیخ کر اپنی آپا کو بلایا، وہ دوڑ کے آئے، انہوں نے جلدی سے کوئی ٹیبلٹ نکالی اور اپنی ماں کے منہ میں رکھ دی، انہیں بمشکل پانی پلایا۔ 3-4 منٹ وہ کانپتی رہی، پھر دھیرے دھیرے ان کا وجود شل ہو گیا اور وہ پلنگ پر جا کے لیٹ گئی۔ نفیسہ کو نیند آ چکی تھی جو انہیں زبردستی دلائی گئی تھی۔ فرزانہ آپا نے حدید کا ہاتھ پکڑ کر اسے دلاسا دیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، دلاسا دیا، اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ سب ٹھیک ہے ہادی، تم جاؤ، باہر بیٹھو، دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا حوصلہ تھے۔ ان کا بڑا بھائی دبئی میں ہوتا تھا اور ان کی بھابھی اپنے مائکے میں، جب وہ آتا تھا تو وہ بھی آ جاتی تھی۔ ایک تھا حدید الرحمن جو کبھی کبھار اپنے ماضی کے خوف سے ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ حدید کی 4 بہنیں، باقی 3 کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک فرزانہ آپا جنہوں نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے اپنی جوانی صرف کر دی تھی۔ ایک عبدالرحمن جو کہ دبئی میں تھا، اور ایک عبدالرحمن کی بیوی نادیہ جس کو عبدالرحمن کے گھر کی خدمت کا کوئی شوق نہ تھا، جو عبدالرحمن کے آنے سے ہی گھر میں آتی تھی، اور ایک تھا عزیز الرحمن جو جیل میں تھا۔ یہی ہے حدید الرحمن کی حالات زندگی۔ رات کے 12 بجے شاسیہ کی ایک دم آنکھ کھلی، جیسے وہ کبھی سوئی نہ ہو۔ وہ اٹھی اور ایک بڑی سی چادر اپنے وجود پر لپیٹ لی، اپنا پرس اٹھایا اور دبے پاؤں اپنے گھر سے نکل آئے۔ اس نے چلتے چلتے ہی کسی کو کال ملائی، ہاں کدھر ہو، جلدی آؤ، بائک نکال کر میں گھر سے نکل آئی ہوں، ہاں میں گلی کے اس سائڈ پر ٹھہرا ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ دوسری طرف کسی لڑکے کی آواز آئی، وہ گلی کی طرف مڑی تو کوئی کب سے موٹر سائیکل پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے زیادہ دیر تو نہیں کر دی، جیسے اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ نہیں، مجھے یہی کوئی 10-15 منٹ ہی ہوئے ہیں آئے ہوئے۔ اس لڑکے نے بائک سٹارٹ کر دی اور وہ دونوں کراچی کی اس گلی کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ حدیث جیسے کھانا کھا کے فارغ ہوا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گیا۔ وہ کھانے کے بعد ہمیشہ کچھ میٹھا کھایا کرتا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں کوئی ٹافی وغیرہ نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ساری ٹافیز جو قمیض لٹکائی تھی اس میں ڈالی تھی، لیکن حدید کے تو ہوش تب اڑے جب دیوار پہ لٹکی ہوئی نہ قمیض ملی اور نہ ہی ٹافی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر خالی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اصل صدمہ قمیض اور ٹافی کا نہیں تھا، اصل صدمہ اس چٹ کا تھا۔ قمیض نہیں، یعنی کہ قمیض دھلنے کے لیے گئی ہے۔ اس نے ایک دم دوڑ لگائی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جاسیہ اور وہ لڑکا دونوں کسی کمرے میں تھے جہاں پر بہت ساری فائلز جگہ جگہ پڑی ہوئی تھیں۔ اس لڑکے نے کچھ USBs اپنی جیب سے نکالی اور جاسیہ کی طرف بڑھا دی۔ جاسیہ نے اپنے بڑے سے پرس میں سے اپنا لیپ ٹاپ نکالا، اسے ٹیبل پہ رکھا۔ لڑکے نے کچھ فائلز نکالی جو شاید اس نے پہلے سے ہی ڈھونڈ رکھی تھی اور وہ بھی ٹیبل پر رکھ دیں۔ جاسیہ نے لیپ ٹاپ میں USB گھسائی اور اسے کچھ بتاتا جا رہا تھا اور جاسیہ لگاتار کام کرتی جا رہی تھی۔ اس کا سارا خیال لیپ ٹاپ کی طرف تھا۔ اب یہ کون سا راز ہے؟ فرزانہ آپا نے وہی قمیض مشین سے نکالی ہوئی تھی اور اسے زور زور سے نچوڑ رہی تھی۔ حدید صدمے سے وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ وہ اس کی قمیض نہیں، اس کا دل نچوڑ رہی تھی۔ آپا! حدید نے کسی پرانے دکھی ہیرو کی طرح اپنی آپا کو پکارا۔ فرزانہ آپا نے بے دردی سے قمیض کو ٹپ کے اندر پھینکا۔ حدید نے نہ جانے کتنی طرح کے منہ بنائے۔ قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا۔ آپا، اس میں میرا کچھ ضروری سامان تھا، یقیناً آپ نے چیک نہیں کیا ہوگا۔ حدید نے قمیض اپنے ہاتھوں میں دی جو کہ لاش بن چکی تھی۔ آپا نے حیرانگی سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے کیا پتا تھا قمیض کی جیب میں کچھ ہوگا؟ آپا، میری صاف قمیض تھی، اگر میں نے دینی ہوتی ان تینوں جوڑوں کے ساتھ دے دیتا۔ یہ آپ کی عادت کب جائے گی؟ ایک صاف کپڑے دھونے والی اور دوسرا جیب میں ہاتھ نہ ڈال کے چیک کرنے والی۔ حدید رو دینے کو تھا۔ پتہ ہے مجھے، ٹافیاں ہی ہوں گی، لا کے دے دوں گی۔ اور ٹافیاں؟ حدید نے ایک صدمے والی نظر سے آپا کو دیکھا۔ آپا، مجھے آپ اب بھی بچہ سمجھ رہی ہیں کہ میں ٹافیوں کے لیے روؤں گا؟ حدید نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ٹافیوں کو تو زیادہ کچھ نہیں ہوا تھا، جس سے آپا کافی خوش تھیں، لیکن وہ چٹ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ہر ایک ٹافی کے اوپر چپکی ہوئی تھی۔ کہیں پر اس پسندیدہ لڑکی کا لکھا ہوا راہ، کہیں پر اس پسندیدہ لڑکی کا لکھا ہوا ہاں۔ حدید کو ڈر تھا کہ اس کی پسندیدہ لڑکی کی لکھے ہوئے الفاظ اڑ گئے تھے، لیکن اسے
اڑ جائیں گے، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ وہ اس کی فرزانہ آپا کے ہاتھوں دھل جائیں گے۔ جاسی اب اپنی دوست کے گھر پہنچ آئی تھی۔ جیسے چائے کا ایک سپ لیتی، پھر آنکھیں گھما کر سعدیہ کو دیکھتی جس نے ابھی تک منہ بنایا ہوا تھا۔ تھوک بھی دو غصہ یار، کیوں اتنا منہ سجایا ہوا ہے؟ تجھے پتہ ہے نا میں ایسے ڈانٹ دیتی ہوں۔ سعدیہ غصے سے کھڑی ہوگی۔ تم نے مجھے غلط بات پہ ڈانٹا، اور کب نہیں آتی تم پارٹیز، یونیورسٹیز کی کوئی پارٹی تم نے نہیں چھوڑی، ہر پارٹی میں تم لیڈ کرتی تھی، اور کیسے تم آنٹی کے سامنے شریف بن رہی تھی۔ جاسیہ نے ایک شرمندہ نظر سعدیہ پہ ڈالی۔ اب ایسا مت بولو، شریف تو میں ہوں یار، اب ہر پارٹی میں جانے والی لڑکی تو بدنیک نہیں ہوتی، اور میں نے کوئی لڑکوں کے ساتھ گیدرنگ نہیں کی، لڑکیوں کے ساتھ کی ہے تو میں شریف ہوں الحمدللہ۔ جاسیہ نے فخریہ ایک بڑا سا گھونٹ چائے کا بھرا۔ ایک شرط پہ میرا موڈ سیٹ ہوگا، سعدیہ نے انگلی دکھائی۔ جاسیہ سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ اب کے کہنے سے پہلے ہی اہم کو قبول ہے۔ سعدیہ نے زور سے تالی بجائی۔ تو آج رات چل رہی ہیں 14 اگست منانے۔ جاسیہ کے کانوں میں باجے بجنے لگے، ہر طرف ہری جھنڈیاں دکھنے لگیں، وہ صدمے سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ کراچی ہمیشہ سے جگمگاتا تھا، لیکن آج کراچی کے شہر کو 4 چاند لگے تھے، ہر طرف روشنیاں، شور مچاتے پٹاخے، خوش ہوتے بچے، بڑے بوڑھے۔ آج عمر کا لحاظ سب نے چھوڑ دیا تھا، سب کے سب پہ تھا تو صرف ایک ہی بھوت سوار، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ حدید اور انور سفید شلوار قمیض میں بلبوس، سینوں پر پاکستان کے جھنڈے کے بیج لگائے اور آنکھوں میں آزادی کی روشنی اور چہرے پر مسکان لیے روڈ پر اتر آئے۔ جہاں پر عوام اپنے شغل میں مصروف تھی، باقی سب مسلتے ہوئے کہا حدید اس کی طرف، لیکن یہ پیار کی آواز، یہ باجے بجانے والے خود بہرے ہوتے ہیں کیا؟ انور نے اپنا کان تو کیوں بہروں والی حرکتیں کر رہا ہے؟ انور نے جب اسے پرسکون دیکھا تو حیران ہوا۔ حدید نے اپنے کانوں سے روئی نکالی۔ ابے شانے، مجھے آئیڈیا نہیں دے سکتا تھا؟ میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ حدید اسے ابھی بھی مسکرا کے دیکھ رہا تھا، اسے کچھ عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ حدید نے اپنے سیدھے ہاتھ میں باجا چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور اس نے اچانک کی زور سے انور کے کانے میں جس سے انور کی چیخ نکل گئی۔ انور آگے، حدید الرحمن پیچھے، پاں کرتے ہوئے۔ وہ ابھی شغل میں ہی مست تھے، تبھی حدید کی نظر روڈ پر پڑی جہاں پر 2 گاڑیاں ٹھہری تھیں اور سامنے لوگ پٹاخے جلا رہے تھے، رش بنا ہوا تھا۔ حدید کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ عجیب لگا۔ وہ آگے بڑھا اور سارے پٹاخے جلانے والوں کو سائڈ پر رہنے کی ریکویسٹ کی۔ وہ تھوڑا سائڈ پر ہوئے، گاڑیوں کو آگے جانے دیا۔ آپ لوگ پلیز روڈ کے اوپر خچ نہ بنائیں، نہ ہی فٹ پاتھ پر کھیلیں، یہ سارے آ گئے ہیں، گاڑیاں پیٹرول سے چلتی ہیں، یہاں پر پیٹرول پمپ بھی ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، بائک، یہ ساری وہیکلز پیٹرول سے ہی تو چلتی ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ کوئی جانی نقصان ہو، ہم اپنا شغل بھی کریں اور احتیاط بھی۔ اتنے زیادہ پارک ہیں اور اتنے زیادہ گراؤنڈ ہیں، تو آپ لوگ وہاں پر جا کر شغل کریں، اٹس این ریکویسٹ۔ سب نے کوئی بحث نہیں کی اور بڑے آرام کے ساتھ سائڈوں پر ہو گئے۔ یہ بات واقعی ہی اہم ہے کہ ہم ان دنوں میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور بہت سے حادثات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، تو سمجھداری یہی ہے کہ ہم پہلے سے ہی احتیاط برت لیں تاکہ ایسے نقصانوں سے بچ سکیں۔